اچھا امام صاحب، جیسے بھی ہم نے کن فیکون کا ذکر کیا ہے، اسی سے ایک جو معاشرے میں اکثر سوال ابھرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون اور چیزیں وجود میں آ گئی. اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ اکثر لوگ تو یہ ایتھیسٹ اٹھاتے ہیں، ایتھیسٹ سارے کے سارے یہ سوال اٹھاتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے اہل ایمان میں سے یہ سوال آتا ہوگا چلیں لوگوں کے ذہن میں. دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے اس سوال کو ایک دفعہ پوچھنے میں اور اس کا معنی جان لینے میں. آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اس کا خالق کون ہے. لیکن یہ سوال کس بنیاد پر پیدا ہوا؟ یہ سوال اس چیز کو دیکھ کر پیدا ہوا. جب آپ کسی چیز کی ماہیت دیکھتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھوس ہے کہ مایا ہے، جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ گرے ہے کہ گرین ہے، کسی چیز کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق کس نے کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کیا ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ ہم نے خدا کو محسوس کیا ہے. خدا خلق ہوا ہے، پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا. پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اسے کسی نے تخلیق بھی کیا ہوگا. مجھے دیکھ کے یہ سوال پیدا کیا جا سکتا، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے نا کہ میں تخلیق ہوا ہوں. جب یہ نتیجہ اخذ ہوا ہے کہ میں تخلیق ہوا ہوں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مجھے کسی نے خلق بھی کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کتاب تخلیق ہوئی ہے تو اسے کسی نے خلق بھی کیا ہوگا. یہ ٹیبل تخلیق ہوا ہے تو اس کو کسی نے خلق بھی کیا ہوگا. خدا کا تخلیق ہونا کیسے ثابت کریں گے آپ؟ اس لیے یہ سوال بالکل بے معنی ہے. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چیزوں کو تخلیق شدہ دیکھتے ہیں اور خالق ڈھونڈتے ہیں. اب آپ نے ایک چیز کو تخلیق شدہ ہی نہیں دیکھا اور آپ اس کا خالق ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ کے سوال کی بیس کیا ہے؟ پہلا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دوسری دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر دیکھتے ہیں. ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر بھی ہم اتنے لمیٹڈ ہیں کہ ہم صرف 3 ڈائمینشنل چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ کتاب ہے، یہ 3 ڈائمینشنل ہے. یہ اس کا سایہ پڑا، یہ سایہ 2 ڈائمینشنل ہے. اس سائے سے یہ کتاب نہیں سمجھی جا سکتی کیونکہ یہ اس کی 2 ڈائمینشن بتا رہا ہے، تیسری دکھائی نہیں رہا. اس سائے سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ 1 انچ چوڑی ہے یا یہ 10 فٹ چوڑی ہے. اس کی چوڑائی نہیں بتا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں علم دیا ہی بہت تھوڑا گیا. ہم تو بھی 4تھ ڈائمینشن کو نہیں سمجھ پا رہے، 5th کو نہیں سمجھ پا رہے. سائنس کہہ رہی ہے 11th تو کنفرم ہے، شاید 29 ہوں. ہم چیزوں کی ماہیت تخلیق شدہ چیزوں کی بھی نہیں جانتے. اسٹرنگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایک پارٹیکل ادھر ہے، وہ پتہ نہیں کائنات میں کسی جگہ پر اور بھی ہے. ہم تو تخلیق شدہ چیز کو بھی صرف 3 ڈائمینشن میں سمجھتے ہیں، 4تھ ڈائمینشن میں سمجھنے کی حیثیت نہیں رکھتے. ہمیں پتہ ہے جنات ہیں، ہم اس تخلیق شدہ چیز کی حیت نہیں ابھی تک بتا سکے. ہمیں پتہ ہے فرشتے ہیں، ہم ابھی تک فرشتے کی حیت کا تعین نہیں کر سکے. علم کی دنیا میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ میں کیا نہیں جانتا، میں کیا نہیں جان سکتا. سب سے پہلے یہ علم ضروری ہے. ایک شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی حدود علم کیا ہے، کس حد سے آگے وہ علم حاصل ہی نہیں کر سکتا، وہ اس کو مل ہی نہیں سکتا. جب آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ سائنس سے خدا ڈھونڈنے لگتے ہیں، نہیں ملتا تو کہتے ہیں ہے نہیں. ہماری کچھ حدود علم ہے. ہماری حدود علم بگ بینگ کے بعد اس 3 ڈائمینشنل اسپیس کے اندر کسی پرٹیکولر ٹائم کے اوپر ہماری حدود علم ہے. ہم 3 منٹ بعد کے بارے میں بھی نہیں جانتے کیونکہ وہ ٹائم والی ڈائمینشن ابھی 3 منٹ بعد والی ہم نے دیکھی نہیں. ہم اپنے پیدا ہونے سے پیچھے کا وقت نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ یقیناً گزرا 3 منٹ بعد تو چلے شاید ہو ہی نہ، قیامت آ جائے. پیچھے کا تو یقینی طور پہ گزرا ہے نا، لیکن میں سن 1947 پیچھے جا کے نہیں دیکھ سکتا. جب میں یہ جانتا ہوں کہ میری لمیٹیشن یہ ہے کہ میں تخلیق کے بارے میں بھی حتمی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں پہنچا، تو خالق کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں جب میں پہنچ جاؤں تو میرا یہ سوال بنتا ہے. جس دن اس کی بنائی ہوئی کائنات کو پورا سمجھ لیا اس دن یہ سوال ویلڈ ہے کہ جی کیونکہ اب کچھ بھی نہیں رہا تو میں آپ کی ماہیت جاننا اور سمجھنا چاہتا ہوں. اس وقت تک تو ایک ہی طریقہ ہے، نور سے نور کا کنیکشن کریں، قلب کے اندر اس کا نور پیدا کریں تاکہ اس کی بنائی کائنات کی معنویت سمجھ سکیں. اس کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں آپ کو غیر مرئی کیا حاصل ہو سکتا ہے اس کو سمجھ سکیں. اس کے غیر مرئی ہونے کی انڈرسٹینڈنگ دس از بیونڈ اس. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سوال بدتمیزی ہے یا یہ سوال
آپ یوں کہہ لیں کہ جی جیسے بلاسفیمی ہے. میں تو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک 4 سال کا بچہ پی ایچ ڈی لیول کا فزکس کا سوال پوچھنے کی کوشش کر رہا تو سمجھ نہیں آ سکتا. اس لیول تک آپ کو جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جنت میں اہل جنہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جیسے بدلی میں چھپے ہوئے چاند کو دیکھا جاتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جب وہاں جائیں گے پھر میرا خیال ہے ہم ان سوالوں کا جواب جاننے کی بھی کوشش کریں کہ ابھی تو ہمارا سفر یہ بنتا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ تو جائیں.